صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات پچھلی نشست میں رہ گئے تھے۔ ایک سوال ہے، وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ اس میں مجھ سے کیا چاہ رہے ہیں۔ ان صاحب نے ای میل کے ذریعے سے سوال اپنا بھیجا ہے کہ in the book فضل انوار الہی by حضرت فضل شاہ صاحب says page 86 طریقت کے قول کی ابتدا نون سے ہے، حقیقت کے قول کی ابتدا الف سے، اور معرفت کے قول کی ابتدا بے سے ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ لکھا نہیں کہ اس کے بارے میں کیا چاہ رہے ہیں۔ اگر یہ فضل شاہ صاحب وہی ہیں جو نور والے کے نام سے مشہور تھے تو اس بات کو آپ آنکھیں بند کر کے یقین کر لیجئے کہ وہ درست ہے، اس لیے کہ ان صاحب سے میری زندگی میں ایک ہی ملاقات ہوئی، اور یہ دنیا میں تیسرے آدمی تھے جنہوں نے میری اس راہ کی خبر مجھے دی تھی۔ یہ علم میں کافی آگے اور حکمت میں بھی بہت آگے تھے۔ اب اگر تو انہوں نے اس لیے لکھا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں تو صاحب میں اس سے معافی چاہوں گا، کیونکہ جن دنوں یہاں حروف مقطعات کی بات ہو رہی تھی اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ کائنات کی کنجی ہیں اور پوری کائنات میں انہی الفاظ سے سسٹم آپریٹ کرتا ہے، اتنا تو میں نے عرض کر دیا تھا۔ لیکن یہ بات بہت آگے کی ہے جو فضل شاہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھی۔ اتنا میں عرض کر دوں کہ حروف مقطعات میں حرف نون بہت پاورفل کہلاتا ہے، اس کا تعلق جبر سے اور شدت سے ہے، جبکہ اس کے مقابلے پر سواد یہ بھی حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اس کا تعلق پیورلی روحانیت سے ہے اور بڑی شدت کی روحانیت اس میں ہے۔ اسی طرح الف جلالی ہے کیونکہ اس کا تعلق براہ راست رب تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ یہ ایسی بات تو میں عرض کر سکتا ہوں، لیکن اس کی گہرائی میں نہیں جا سکتا، اس کو میں بیان نہیں کر سکتا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں اگر مقصد یہ تھا کہ میں اس کی وضاحت کر دوں، یہ وضاحت نہیں کر پاؤں گا۔ دوسرا سوال، یہ تو غالباً ہم نے اس کو ڈسکس کر لیا تھا۔ جیولوجیکل سائنس پروو that about millions of years period the people of magnetic field abruptly change opposite, means North Pole change to South Pole, and when reverse south replaced by, but science failed to prove it, a reason why it reversed. یہ انصاف سے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ براہ کرم اس سوال کو ذرا واضح کر دیں، سوال واضح نہیں ہے۔ جو ہی اس کی وضاحت میرے پاس آتی ہے ذرا ایلیبوریٹ کر کے یہ سوال اگر انہوں نے کر دیا تو اس کا میں جواب عرض کر دوں گا کہ یہ میگنیٹک فیلڈ کیا ہے، انسانی زندگی کو یہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے، پھر جو جیوگرافیکل نارتھ پول ہے وہ ایکچوئل نارتھ پول سے ذرا سا ہٹ کے ہے کچھ ڈگریز، اور جو روحانی نارتھ پول ہے وہ ان دونوں سے ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ یہ میں اس کو واضح کر دوں گا اگر یہ سوال میرے سامنے پوری طرح آ گیا اور جس کو میں سمجھ پایا یہ سوال کیا ہے تو میں وہ بیان کر دوں گا۔ پھر سوال ہے جناب حضرت احمد رضا ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار عراق میں ہے، ان کے مزار کے بارے میں اگر آپ کچھ جانتے ہیں تو وہ بیان کریں۔ اب میں واقف نہیں ان بزرگ سے
احمد رضا ربانی صاحب، ان کے بارے میں نہ تو آج تک میں نے کہیں پڑھا، نہ سنا، نہ کسی اور ذریعے سے اطلاع میرے تک آئی ہے. یا تو نام میں فرق ہے کہ کن کا کہہ رہے ہیں. اگر کہیں ان کے ذہن میں حضرت امام رضا کی بات ہے تو وہ تو ایک معروف چیز ہے کہ آپ کا مزار مبارک مشہد میں ہے، اور جناب حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ روحانی طور پہ بہت پاورفل آدمی ہیں. آپ کے تصرفات انتہائی وسیع ہیں، اور اللہ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مزار پہ حاضری دے دوں، اور آپ کے تصرفات کا کچھ تجربہ بھی ہوا، ان کو انجوائے بھی کیا میں نے ذاتی طور پہ. ایک بڑی ہستی ہیں. ہمارے یہاں ایک بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ہم نے فرقہ بندی کر لی اور جماعت بندی کر لی. اب نتیجہ یہ ہے کہ ایک اسکول آف تھاٹ کے لوگ بزرگوں سے بھی دور ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسرے اسکول آف تھاٹ کے کہتے ہیں، یا دوسرا اسکول آف تھاٹ ان سے زیادہ عقیدت رکھتا ہے، بلا سوچے سمجھے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. اور یہ صرف ایک فرقے پر نہیں، سبھی یہی کچھ کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جن کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، ان کی اولاد سے ہیں، اور اس نسبت سے ہمارے لیے قابل احترام ہے. چاہے کوئی فرقہ ان سے کیسی عقیدت رکھتا ہو، ہمارے لیے بہرحال قابل احترام ہوتے ہیں. اور ان لوگوں کی کمالات اور ان کی تصرفات کچھ مجھے ذاتی طور پر دیکھنے کا موقع ملا، بلکہ یوں کہ یہ انجوائے کرنے کا موقع ملا. اور وہاں حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ کس مقام پر تھے اور کتنے پاورفل لوگ ہیں. یہ یہیں پر شاید کسی وقت میں نے ایک عرض کی تھی کہ ایک عمرے کے دوران میں اس میدان میں گیا جہاں جنگ خندق لڑی گئی تھی، غزوہ خندق ہوا تھا. تو عقیدتاً میں ان جگہوں پہ جانا چاہتا تھا جہاں صحابہ اکرام نے کمانڈ کی تھی جس پوائنٹ سے. تو پتہ چلا کہ سعودی حکومت نے ان جگہوں پہ مسجدیں بنا دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جنگی صلاحیت کا اظہار کیا تھا اس جنگ میں، اور اپنی مختصر سی فوج کو اس ترکیب سے وہاں لگایا تھا کہ دشمن کئی روز تک وہاں پڑا رہنے کے باوجود اس کا کوئی بس نہیں چل پایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوج کو 7 حصوں میں تقسیم کیا تھا، اور 7 علم مختلف صحابہ کرام کو دیے تھے. تو جہاں جہاں جس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ پوسٹ تھی، اس کمانڈ پوسٹ کی جگہ پر اب مسجد تعمیر ہو گئی ہے، اور اس مسجد کا نام انہی صحابی کے نام پر ہے. ایک سعودی تھا جو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ڈرائیور میرا، اور تھوڑی بہت انگلش بول لیتا تھا وہ. اور جب میں اس جگہ پہنچا جہاں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی کمانڈ پوسٹ تھی، تو وہاں وہ مسجد ہے، مسجد علی کہلاتی ہے. تو میں اس میں 2 نفل پڑھ کے باہر نکلا، گاڑی میں آ کے بیٹھا تو اس سعودی ڈرائیور نے مجھے کہا کہ بی بی صاحبہ کا روحانی تصرف ایسا تھا. اور یہ بات سن کے مجھے حیرت ہوئی کہ جس اسکول آف تھاٹ سے وہ لوگ تعلق رکھتے ہیں وہاں روحانی تصرف اور روحانیت کی تو کوئی بات ہوتی نہیں. انہوں نے کہا کہ بی بی صاحبہ اتنی پاورفل تھی کہ جس
غزوہ میں بھی بی بی صاحبہ تشریف لے گئی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ. اس جنگ میں دشمن تہس نہس ہو گیا، برباد ہو گیا. جو صحیح لفظ اس نے استعمال کیا وہ بربادی کا تھا کہ اس میں دشمن برباد ہو گیا. تو چونکہ مجھے حیرت ہوئی کہ ایک سعودی یہ بات کہہ رہا ہے، تو میں نے اسے پوچھا کہ well, how can you say that؟ تو اس نے مجھے ایگزامپلس کوٹ کی. فلاں جنگ میں بی بی صاحبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھی. تو اس نے جو بات بتائی وہ میرے لیے ویسے نئی تھی، آپ کے لیے شاید نہ ہو، لیکن میرے لیے وہ نئی تھی کہ جنگ خندق میں بی بی صاحبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ تھی. تو اس نے کہا کہ اس جنگ میں بھی دشمن برباد ہو کے گیا تھا یہاں سے. بی بی صاحبہ جس مقام پر ہیں، آپ کا ایک مقام تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے عزیز صاحبزادی. دوسرا یہ کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی شخصیت کی زوجہ محترمہ ہیں. تیسرا اعزاز بی بی صاحبہ کا یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہستی ان کی والدہ محترمہ ہیں. اور چوتھا اعزاز یہ کہ خاتون اول ہیں جنت کی. لیکن ہم احتیاط نہیں کرتے بی بی صاحبہ کا نام لیتے وقت، ہم بے ادبی کا مرتکب ہو جاتے ہیں کہ بی بی صاحبہ کا جو اصل نام ہے، جس کو اسم ذات کہتے ہیں، وہ ہم لیتے ہیں اور اس کے آگے اور پیچھے کوئی احترام کا لفظ بھی نہیں لگاتے. یہ بے ادبی ہے. یہ شخصیتیں ایسی ہیں کہ جتنا بھی ان کا احترام کیا جائے وہ کم ہے. میں خود اس لیے بی بی صاحبہ کا نام مبارک کبھی زبان پہ نہیں لاتا کہ مجھے خدشہ یہ ہے کہ میری زبان اس لائق نہیں کہ اس زبان پر بی بی صاحبہ جیسی ہستی کا نام مبارک آ جائے. تو بی بی صاحبہ کہنا ہی سیف ہے کہ اس میں کہیں گستاخی کا پہلو نہیں نکلتا. حضرت امام رضا رضی اللہ تعالی عنہ بھی اسی خاندان کے فرد ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرمائی ہیں کہ یہ علم میں بہت آگے تھے. کل کہیں ذکر ہو رہا تھا کہ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام احمد بن حنبل، حضرت امام مالک، امام شافعی، یہ سب ذکر ہو رہا تھا کسی محفل میں. تو وہاں ایک صاحب پڑھے لکھے موجود تھے، انہوں نے سوال اٹھایا کہ اگر یہ امام ہیں تو پھر حضرت امام جعفر صادق کو ہم امام کیوں نہیں مانتے، اور جو حضرت امام جعفر صادق کو امام مانتے ہیں وہ انہیں امام کیوں نہیں مانتے. تو میرا جواب ان کو یہی تھا کہ یہ بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اپنے اختلافات میں اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ کون کس عزت کا حقدار ہے. اور اسی وجہ سے جو اسکول آف تھاٹ انہیں امام مانتا ہے، امام رضا، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، وہ ان ائمہ کرام کو ماننے کو تیار نہیں ہے. اور جو ان ائمہ کرام کو مانتا ہے وہ انہیں امام ماننے کو تیار نہیں ہے. گستاخی دونوں ہی کر رہے ہیں. یہ ائمہ کرام جو ہیں، جو ایک اسکول آف تھاٹ میں امام کہلاتے ہیں، میں بھی انہی کو امام کہتا ہوں. یہ بھی علم فقہ اور علم حدیث، علم تفسیر میں یکتا تھے، اپنے اپنی جگہ پر یکتا تھے. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے اولاد کو دیکھا جائے تو یہ اپنی جگہ پر یکتا ہیں.
فرق صرف ان دونوں میں یہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو ایک ایڈوانٹیج یہ ملا کہ ان کے پاس یہ علم لدنی جینیٹیکلی بھی آیا، اور دوسرا ائمہ کرام جنہوں نے بہت ہی اعلیٰ ترین مقام حاصل کیا علم فقہ، علم حدیث، علم شریعت میں، انہوں نے محنت کر کے کمایا. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم جناب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب ایک مجذوب کے پاس جا کے ان کی شاگردی کرتے تھے. کہ بہت مشہور ولی اللہ گزرے ہیں جو زیادہ تر حالت جذب میں رہتے تھے. ان کا یہاں ایک بار پہلے بھی ذکر میں نے کیا تھا. جناب حضرت بہلول یہ خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں گزرے ہیں، ولایت کے بہت اعلیٰ مقام پر فائز تھے، لیکن مجذوبیت کی طرف چلے گئے، اسی لیے ان کو وہ شہرت نصیب نہ ہوئی جو دوسرے لوگوں کو ہوئی. تو حضرت امام حنیفہ کے استادوں میں جناب بہلول صاحب کا بھی نام شامل ہے، کیونکہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بہت لوگوں سے استفادہ کیا علم کا. ان کے اساتذہ کی فہرست لمبی ہے، اسی میں حضرت بہلول کا نام بھی ہے، اور وہ مجذوب تھے. تو وجہ یہ ہو گئی کہ جو علم اللہ ہے، اللہ سے جان پہچان کا علم ہے، اللہ کو پہچاننے کا علم ہے، اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ صاحب جیسی شخصیت کو بہلول کے پاس جانا پڑا کہ وہ اللہ کی پہچان کا علم دے سکتا تھا وہ بندہ. لیکن یہ جو امام ہیں دوسرے، ان کو جینیٹیکلی ٹرانسفر ہو گیا، تو تھوڑی سی محنت کے بعد یہ اسے پالش کر لیتے رہے. اگر انہوں نے ذکر جناب حضرت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا کیا ہے تو ان کا مزار مشہد میں ہے. باقی اگر یہ کوئی اور صاحب ہیں تو میں ان سے واقف نہیں ہوں، اور میرے علم میں نہیں ہے. کہ ایک اور سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ ان ورچوئل سائنسز انفارمیشن کمیونیکیشن ٹیکنالوجی is a sub-science. There is a sender and there is a receiver. Question arises, does Allah subhanahu wa ta'ala use the virtual science for Nazul Quran, Sharia, etc., etc.? یہی کسی نشست میں وہی سے متعلق گفتگو ہماری ہو رہی تھی، تو میں نے ایک چیز عرض یہ کی تھی کہ وہی کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو وہ جو مالک کل ہے اور جس کا پیغام ہے وہ بھیجنے والا ہے، اور اللہ کا ایک پیغمبر ہے جو اس پیغام کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا ہے، وہ ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام. وہ کیریئر ہیں، میسنجر ہیں، ڈسپیچ رائڈر ہیں، اور ایڈریس ہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اندر جو میڈیم استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جو میڈیم یوز کرتا ہے وہ ہے فرشتہ. اس کی پرواز روشنی کی پرواز سے کئی 100 گنا زیادہ ہے. بدقسمتی سے مجھے اس وقت فگر بھول رہی ہے، یاد آ گئی تو کسی موقع پہ عرض کر دوں گا. آج سے کوئی 6 سال پہلے ایک ایکسپیریمنٹ کامیاب ہوا تھا. وہ ایکسپیریمنٹ یہ تھا کہ آج تک تو ہم یہی سمجھتے تھے کہ روشنی کی رفتار سب سے زیادہ ہے، لیکن معلوم یہ ہوا کہ جو نیا تجربہ
کامیاب ہوا اس میں رفتار روشنی کی رفتار سے بہت زیادہ تھی. وہ فگر میں بھول گیا ہوں کہ کتنے گنا تھی، 50 گنا تھی یا 50 لاکھ گنا تھی، لیکن رفتار بے پناہ تیز تھی. تو وہ مجھے بات یوں یاد رہ گئی کہ وہ ایکسپیریمنٹ کا جب میں نے پڑھا، اس کی ڈیٹیل پڑھی، تو کچھ صاحب میرے پاس تشریف رکھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو واقعہ معراج شریف ہے، اس میں خود مسلمانوں کے یہاں بھی ایک سیکشن ایسا ہے، اور کفار تو ہیں ہی ہیں مخالف، جو اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ممکن ہے کہ اتنا لمبا چوڑا سفر چند سیکنڈز میں طے ہو جائے، واپس بھی تشریف لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنڈی ہلتی ہوئی پائی جائے. تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے، آپ بھی سائنس کو ماننے والے ہیں، ان چیزوں کے مخالف ہیں. یہ لگتا یہ ہے کہ آپ کی سائنس پروف لگی ہے کرنے کے معراج شریف کا جو واقعہ ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک تو برحق ہے، لیکن آپ لوگ اس پر سوالات اٹھاتے ہیں. تو آپ کی سائنس ہی اسے پروف کر دے گی کہ نہیں یہ ممکن تھا. تو فرشتہ اس رفتار پر سفر کرتا ہے جو روشنی کی رفتار سے کئی ہزار گنا ہے، جبکہ جو میسج ہم بھیج رہے ہیں، یہ میسج کی ترسیل دو طریقے سے ہوگی. اگر تو یہ وائرلیس ہے جس میں تار استعمال نہیں ہو رہی، تو پھر وہ میسج ایتھر کی لہروں پر سفر کرے گا. جو فضا ہے اس میں ایک کیمیکل سبسٹینس کہیے وہ موجود ہے، جس کو ہم ایتھر کہتے ہیں. تو ریڈیائی لہریں وہ اس ایتھر پر سفر کرتی ہیں. جو ریڈیو ٹرانسمیشن ہم تک پہنچ رہی ہے وہ بھی ایتھر پر ہے. وائرلیس پر جو ہم گفتگو کر رہے ہیں ٹرانسمیٹرز پر، وہ بھی ایتھر پر سفر کرتی ہیں. جو مائکرو ویو سسٹم ہے ٹیلی فون کا، اس میں بھی لہریں ایتھر ہی پر سفر کر رہی ہیں، لیکن اس کی رفتار فرشتے کی رفتار کے مقابلے پہ بہت کم ہے. تو دونوں ہی صورتوں میں میسج ایک سینڈر نے بھیجا ہے اور ریسیو کرنے والا ریسیور کہلاتا ہے. اختلاف یا فرق صرف سینڈر میڈیم پر ہے کہ میسج نے سفر کس چیز پر کیا. ادروائز سسٹم ایک ہی ہے دونوں کا. انسان کہتا تو ہے کہ میں نے یہ چیز ایجاد کی، میں نے یہ چیز ایجاد کی. در حقیقت وہ ایجاد نہیں کر رہا ہوتا، وہ کاپی کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے رب تعالیٰ نے غور و فکر پر زور دیا کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے. تو جو کوئی غور و فکر کرتا ہے کسی چیز پر، تو اس پر عقدے کھلنے لگتے ہیں، اور چیزوں کا احوال جب کھلتا ہے تو ہم اس کو کاپی کر لیتے ہیں اور انوینٹر کہلاتے ہیں کہ ہم نے انوینٹ کیا. آج انسان بہت فخر کرتا ہے ہوائی جہاز پر، لیکن آپ کسی ہوائی جہاز کے سسٹم کو اسٹڈی کریں تو پتہ ہی لگتا ہے کہ جتنے بھی ہوائی جہاز ڈیزائن کیے گئے وہ سب کے سب پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھ کے ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد ان کے پروں کا ڈیزائن جو ہے ونگز جہاز کے، وہ پرندوں کے ونگز کے ڈیزائن پر ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جہاز کی استعمال کیا ہے، کہ اسے ایز کارگو پلین اگر یوز کرنا ہے، پیسنجر لائنر کے طور پر یوز ہونا ہے، یا جنگی مقاصد کے لیے استعمال ہونا ہے، تو اس کے ونگز اسی حساب سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں. انسان تو صرف غور و فکر کرنے کے بعد جس نتیجے پہ پہنچتا ہے، دراصل وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کام یوں ہو رہا ہے، اس کو کاپی کرتا ہے.
اور وہ انوینشن کہلاتا. تو ای میل کا نظام بھی کوئی نیا نہیں ہے. ان دونوں میں یہ مماثلت ہے. فرق یہ ہے کہ ایک کو ہم مذہبی طریقے سے بیان کرتے ہیں اور دوسرے کو ہم سائنسی طریقے سے بیان کر دیتے ہیں، لیکن فنکشن دونوں کا ایک ہے، ماس وائز کے کہ کیریئر مختلف ہو جاتے ہیں. ایک ایتھر کی لہریں اٹھا کے لے جاتی ہیں اور دوسرا فرشتہ اٹھا کے لے آتا ہے. اتنا ہی فرق ہے. ایک اور سوال ہے کہ خدا قوت واحد ہے جو قادر مطلق ہے، ہر چیز کا خالق ہے، اس کا ادراک انسانی ذہن سے ممکن ہے کہ نہیں؟ کیونکہ قرآن میں بار بار عقل والوں کے لیے نشانیاں اور غور و فکر کے لیے کہا گیا ہے. مہربانی کر کے تفصیل سے بیان کر دیجیے. رب تعالی کی اپنی ذات اتنی بڑی ہے اور اس کا کارخانہ اتنا وسیع ہے کہ انسانی عقل وہاں تک پہنچ نہیں پاتی. لیکن یہ کہنے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس پر غور و فکر چھوڑ دیں. جیسے ان سوال کرنے والے صاحب نے خود ہی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے انسان کو غور و فکر کی. البتہ یہ ضرور ہے کہ جب تک ہماری عقل پالش نہیں ہوتی، ہمارا علم آگے نہیں گیا ہوتا، تو ہم قدرت کا ایک بڑا معمولی سا حصہ دیکھ پا رہے ہوتے ہیں. باقی چیزیں ہماری آنکھ سے، ہمارے ذہن سے اوجھل ہوتی ہیں. اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک ہال ہے سے 500 فٹ لمبا، 100 فٹ چوڑا، اس میں بے شمار دروازے ہیں. اگر ایک دروازہ کوئی ہمارے لیے کھول دے یا ہم اسے خود کھول لیں اور اس کے پاس لگے ہوئے بلب کا سوئچ آن کر دیں، ہال میں ٹوٹل اندھیرا ہے. تو جہاں کا بلب ہم نے روشن کیا دروازہ نمبر 1 کے قریب کا، تو اس بلب کے دائرۂ روشنی پہ پڑی ہوئی چیزیں ہمارے علم میں آ جائیں گی. ہم انہیں دیکھ پائیں گے کہ یہاں فلاں چیز پڑی ہے، یہ بھی پڑا، یہ بھی پڑا، یہ بھی پڑا، اور اتنے حصے کا فرش کیسا ہے، اس کی دیواریں کیسی ہیں. باقی اندھیرا ہوگا، وہاں ہمیں کچھ نظر نہیں آئے گا. لیکن اگر ہم کسی وجہ سے اپنے اثر و رسوخ سے دوسرا دروازہ بھی کھول پائیں اور اس کے قریب لگے ہوئے سوئچ کو آن کر کے وہ بلب روشن کر لیں، تو اس کا 50 فٹ کا ایریا ہمارے علم میں آ گیا، پہلا اور یہ دوسرا ملا کے. تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ 500 فٹ لمبے ہال میں سے 50 فٹ کے ایریا میں یہ پڑا ہوا ہے، لیکن باقی سب اوجھل رہے گا ہم سے. تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے تو ہم یہ بتا نہیں سکتے اس ہال کے اندر کیا کیا ہے. ہم صرف اتنا بتا پائیں گے جتنا اس روشنی پہ ہم نے دیکھا. اسی طرح تیسرا دروازہ کھول لیں، چوتھا کھول لیں، سو فورتھ تک ہم آخری دروازے تک جا پہنچے. تو جب ہم آخری دروازے کے قریب لگا ہوا بلب بھی روشن کر لیں گے تو پھر ہمیں پورے ہال کا وہ پتہ چلے گا. تو ہماری عقل چونکہ لمیٹڈ ہے، علم بھی ہمارا محدود ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم اس محدود عقل اور علم کے ذریعے جب اللہ کی قدرت، اللہ کے کارخانے قدرت کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک بہت معمولی سا حصہ ہمارے سامنے آتا ہے. جو لوگ بلیسڈ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمتیں کی ہیں، وہ اتنے تھوڑے سے حصے کو دیکھ کے یہ نہیں سمجھتے کہ بس ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، بلکہ وہ مہمیز کا کام کرتا ہے. جیسے گھوڑے کو ایڑ ہم لگاتے ہیں کہ گھوڑا تیز دوڑے، تو یہ ایڑ لگتی ہے اس آدمی کو، تو وہ اس کو آگے دیکھنا چاہتا ہے. تو پہلے پہ غور و فکر کرتا ہے تو دوسرے تک جا پہنچتا ہے، وہ زینے کا کام کرے گا پھر. تو یوں رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے کارخانے قدرت کے ایک بڑے حصے کا مشاہدہ بھی کر لیتے ہیں لوگ، لیکن پھر عمر وفا نہیں کرتی
کہ وقت ختم ہو جاتا ہے اور وہ چلے جاتے ہیں لوگ دنیا سے. تو یوں آج تک کوئی اللہ کے ٹوٹل کارخانہ قدرت کا مشاہدہ کر نہیں پایا کہ عمر بہت تھوڑی ہے ہماری اس کے لیے. لیکن اگر ہم نشانیاں پہچاننے لگے رب تعالیٰ کی، وہیں سے انسان پہچان جائے گا کہ رب کتنا بڑا ہے. زیادہ دور نہ جائیے، ہم انسان کی تخلیق کے عمل کو دیکھ لیں. گندے پانی کے ایک قطرے سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے. اب اس پانی کے ایک قطرے کا لہو میں تبدیل ہونا، اس لہو کا لوتھڑے میں تبدیل ہونا، اور اس گوشت کے لوتھڑے کے اندر خد و خال ابھرنے، کوئی اس کی توجیہ تو بیان کر کے دکھا دے. صرف ایک معمولی سا کام ہے. وہ واقعہ جو خود ہمارے ساتھ پیش آیا ہے، ہم سب کی تخلیق ایسی ہوئی ہے، ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر پائیں گے، لیکن رب تعالیٰ کرتا ہے. اگر ہم ایک آنکھ بنانا چاہیں انسان کی، ہم بنا نہیں پائیں گے. کبھی اس طرح کام نہیں کرے گی جیسے نیچرل آنکھ، جبکہ اس کی رب تعالیٰ نے تخلیق ایک معمولی سے قطرے سے کی ہے، اسی سے ہر چیز ڈیولپ ہوئی ہے. تو یہ نشانیاں ہیں. اس طرح ہم رب تعالیٰ کی قدرت، اس کی کائنات کی وسعت، اس کے اختیارات کی وسعت، اس کا ایک ہلکا سا آئیڈیا لے سکتے ہیں. صحیح ادراک تو نہیں ہوگا، لیکن ہلکا سا آئیڈیا ضرور مل جائے گا کہ رب تعالیٰ کیا ہے. ایک اور سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم ہر وقت فعال ہے، اس لیے اس کے اسم یا حیو اور یا ممیتو کی وجہ سے یہ کائنات ہر لمحہ فنا ہو کر اثر نو وجود میں آ رہی ہے. لیکن عدم اور وجود کا یہ درمیانی وقفہ اس قدر قلیل ہے کہ اہل بصیرت کے سوا کسی کو محسوس نہیں ہوتا. کیا اس روایت میں کوئی حقیقت ہے؟ اور اگر یہ حقیقت ہے تو حضرہ کرم اس کی مزید وضاحت کرتی ہے. یہ روایت درست ہے، اور اس کی وضاحت میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر چیز کا ایک سٹرکچر ہے، مالیکولر سٹرکچر. ہر چیز مختلف سیلز پر مبنی ہے، ذرات پہ. یہ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ عرصے کے بعد اپنا اپنا فنکشن کر کے مر جاتے ہیں. یہ اتنے لمبے چکر میں جانے کے بجائے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک کے حوالے سے ہم پہچانیں، اس سے زیادہ سیدھا کام قرآن کا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہر چیز کو لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے. جو چیز بھی دنیا میں آئی ہے اس کو موت ضرور آئے گی. فرق یہ ہے کہ وہ اپنے اپنے وقت پر اپنا کام پورا کر کے مرتے رہتے ہیں اور دوسری چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. جب سے یہ دنیا وجود میں آئی ہے یہی سائیکل چل رہا ہے. سیلز تباہ ہوتے رہتے ہیں، نئے ان کی جگہ آتے رہتی ہیں. اس کی سب سے بڑی مثال انسانی اسکن کی ہے. اس کی اسکن کے سیلز مرتے رہتے ہیں، مردہ ہوتے رہتے ہیں، اور وہ جھڑتے رہتے ہیں. ان کے جگہ نئے سیلز وجود میں آتے رہتے ہیں. ہمیں دکھائی بھی نہیں دیتے، اس کا ادراک بھی نہیں ہو پاتا. بڑی سمپل بات ہے. چونکہ وہ بہت چھوٹی چیز ہیں، اس لیے ان کی زندگی بھی کم ہے. وہ اپنی ڈیوٹی بڑی جلدی مکمل کر کے فنا ہو جاتے ہیں، نئے سیل آ جاتے ہیں ان کی جگہ. انسان پیدا ہوتا ہے، دنیا میں آتا ہے، اپنی ڈیوٹی نبھاتا ہے، اپنا فنکشن پورا کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، اور اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے. پہاڑ
کئی سو صدیوں میں جنم لیتے ہیں اور کئی سو صدیوں میں تباہ ہوتے ہیں. تباہ ہوتے ضرور ہیں، پیدا ہوتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں اپنے وقت پہ، ان کی جگہ نئے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں. درخت ہیں، درخت کے پتے ہیں. تو یہ ایک زندگی اور موت کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ جو بھی روایت ہے یہ بالکل درست ہے، اللہ کا نظام ہے. پھر اگلی اتوار اگر زندگی ہوئی تو ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ.